بہت سارے ممالک کو مسئلہ ہے. بالخصوص بھارت کی بات کریں تو بھارت تو اس حوالے سے بیٹھ ہی نہیں پا رہا کہ پاکستان جو ہے چھوٹے نیوکلیئر ہتھیار بنا رہے ہیں, اور اوباما صاحب کو پچھلے 2 سالوں سے نریندر مودی اس بات میں آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے کچھ کیا جائے. اسی حوالے سے ہم لوگوں نے F-16 کی ڈیل بھی کھٹائی میں پڑتی ہوئی دیکھی, اور جب اس طرح کی باتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں تنویر صاحب تو پھر ڈیفینیٹلی احساس ہوتا ہے کہ اپنا ہمسایہ ملک جس کی طرف ہم دوستی کے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جب پیٹ میں چھرا گھونپ دے تو فائدہ کیا ایسی دوستی کا ہاتھ. مجھے تو اس بات پہ حیرانگی نہیں ہے جو بھارت کا امریکہ کے ساتھ تعاون ہے, گٹھ جوڑ ہے, جو بھی نام دے لیجئے, اس بات پہ یہ بھی کوئی نئی خبر نہیں ہے کہ جو نیوکلیر پروگرام ہے پاکستان کا, یہ اس کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے اور پاکستان پہ دباؤ بڑھانے کی کوششیں ہوتی جا رہی ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عالمی برادری کے پاکستان اور انڈیا کے لیے دوہرے معیارات کیوں ہیں, پاکستان کو ایک متعصبانہ طرز عمل کا شکار کیوں بنایا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر بہت سی فالٹ لائنز ہیں. ہمارے پاس نیوکلیر دونوں ملکوں کے پاس ٹیکنالوجی نہ بھی ہو تو یہ جو بہت سے ایسے طریقے ہیں جس سے ایک دوسرے کو سٹیبلائز کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے نیوکلیر کی ضرورت نہیں. ایک بندہ بلوچستان میں آئے تو بلوچستان کو پاکستان کو تباہ کر سکتا ہے, اور پاکستان سے بندہ کوئی ادھر چلا جائے اور وہ جا کے وہاں مسائل پیدا کر سکتا ہے. اصل حل یہ ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے متنازع ایشوز ہیں ان کا منصفانہ اور جائز حل تلاش کیا جائے. یہ جو ایٹم بم کشمیر کی سری نگر کی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, جن کے پیرنٹس مارے گئے, جن کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی, اگر نیوکلیر پاکستان کے چھوٹے ہتھیار نہ بھی ہوں یہ کافی ہیں انڈیا کو جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں نا اپنے لیے مسئلے. لیکن وہ باتیں بھی سنی ہم لوگوں نے کہ نیوکلیئر حوالے سے پاکستان پہ پابندیاں عائد کی جائیں. نریندر مودی صاحب جا کے بھارت کے حوالے سے یہ بات بھی کرتے رہے. 7 ملاقاتیں ہوئی ہیں پچھلے 2 سال میں, اوباما میں اور مودی صاحب میں, ٹھیک ہے جی, جس میں 2 تو میرے خیال اس سال ہوئی. اور ان تمام میٹنگ میں جو خبریں آ رہی ہیں, جو ان کا ون آف دی مین جو آئٹم آن دی ایجنڈا ہے اور امپورٹنٹ آئٹم وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کیسے ڈی نیوکلرائز کیا جائے. گٹھ جوڑ ہے کس میں, CIA میں, را میں, اسرائیلی انٹیلیجنس موساد میں, اور اب وہ جو ہے افغانستان NDS تھا وہ بھی آن بورڈ ہے. اچھا ابھی ان کی کوششیں یہ ہیں کہ اب ڈائریکٹلی تو پریزیڈنٹ اوباما نے تو ڈائریکٹلی بات کر لی ہے. بھائی امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے جب بھی بات کرتی ہے پچھلے 8 مہینے میں پاکستانی قیادت کے ساتھ, سول ہو ملٹری ہو, وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی جو بیٹل فیلڈ نوکس ہیں, جو وہ اپنا جو شارٹ رینج میزائل پہ جو لو ییلڈ ویپنز ہیں وہ جناب ان کو آپ ختم کریں, کیونکہ اس سے بھارت کی فوج کو بہت بڑی پریشانی ہے, خطرہ ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی مہم جو اگر کرنی ہے ساؤتھ پنجاب میں, راجستھان اس علاقے میں, اور ان کی فورسز اگر آتی ہیں تو وہ تو ان کو پاکستان ہمارے جو نیوکلیر ویپن ہے وہ تو شارٹ رینج میں ان کو تباہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے. دیکھیے یہی وجہ ہے, آپ ایک سوال کا جواب دیں, یہی وجہ ہے کہ جناب ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے افغانستان میں جو فوج رکھی ہے پاکستان کی نیوکلیر ویپنز پہ نظر. یہی بات ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی نیوکلیر پروگرام پہ آنا ہے وایا انڈیا, وایا مودی. تو اب انہوں دیکھنے کی چیز تو کام نہیں کر رہی ہے, بیکاز ہم نے کہا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, گیٹ لاس یہ تو چیز ہوئے گی نہیں. آپ کیا کریں, وہ کہہ رہے ہیں ان پہ پریشر ڈالو, اکنامک سینکشن, ملٹری ایڈ ان کی ختم کرو, ان کو افغانستان کے معاملے پہ ان پہ پریشر ڈالو. اس طرح یہ حقانی نیٹ ورک افغان طالبان ان کو پریشر میں ڈالو. ایسے میں پاکستان کیا کرے پاکستان کا کیا موقف ہے؟ ایک تو یہ فاروق صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, اوباما کو الزام دیں, CIA کو الزام دیں, موساد کو, دوسری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو, کیا ان ایجنسیوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا وزیر خارجہ نہ مقرر کریں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کا فورن آفس F-16 کے معاملے کے اوپر حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے؟ کیا یہ مناسب, کیا ہم نہیں جانتے کہ کشمیر کے اوپر جو ایکٹیویٹی انڈین فورن آفس کر رہا ہے پاکستانی فورن آفس کی طرف سے ویسی کوششیں دیکھنے میں نہیں آ رہی؟ دیکھیے بات یہ ہے, اگر ہم اپنے ملک کو اندر سے ڈی اسٹیبلائز کریں گے, اپنی جمہوری حکومت کو جو ہے اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہوں گے, ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے, ہم باہر کامیاب نہیں ہو سکتے. جمہوری حکومت کو کس نے روکا تنظیم صاحب کہ فورن منسٹر نہ بنائے, پراپر ڈپلومیسی نہ کرے, ڈپلومیٹس کو یہ نہ بولے کہ اپنا موقف باہر جا کے تشہیر کریں. جمہوری حکومت کے پاس اپنے دلائل ہیں, جمہوری حکومت کی خامیوں کو میں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اتحاد ہوگا, اتفاق ہوگا, کنسنسس ہوگا, مل کے چلیں گے اور پاکستان کے انٹرسٹ کو سپریم رکھیں گے سارے ادارے اور ساری سیاسی پارٹیاں, پھر بات آگے بڑھے گی. ورنہ خطرناک صورتحال یہ ہے اس خطے میں, بات صحیح کہہ رہے ہیں, اس خطے میں نیوکلیر ہتھیاروں کی دوڑ کا جاری ہونا
اس کا ذرا مطلب تو سمجھے کیا ہے؟ نسلیں تباہ ہو جاتی دیکھیں ہیں، جی، اس کو روکنے کا تنویر صاحب طریقہ بات یہ صحیح ہے کر کہ رہے ہیں۔ منصفانہ عالمی پالیسیاں جی، کی ایوان جائیں۔ صاحب بات صحیح کر رہے ہیں۔ کل میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، ہمارے یہ ایک ٹاک شو ہو رہا تھا انڈین ٹیلی ویژن پہ، اور ان کے پولیٹیشین بار بار چیخ رہا تھا، وہ کہتا ہے ہم نے نواز شریف صاحب میں اتنا ہیویلی انویسٹ کیا ہے۔ تنویر صاحب سن لے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جناب، وہ یو ایس کانگریس میں پھر جو پرو انڈین لابی ہے، حسین حقانی، یہ سب لوگ ملے، انہوں نے پھر پاکستان کے خلاف جو باتیں کی ہیں۔ بات یہ ہے، نمبر 2 یہ اصل ہے، اقتدار آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ بے اس بس وقت انویسٹمنٹ ختم کو ہو گیا ہے۔